قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا زمانے کے لحاظ سے آگے ہونا یا زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہونا، یہ اس کے لیے کوئی فضیلت کا سامان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں تشریف لائے ہیں، تو آخری زمانے میں تشریف لانا یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں بنتی ہے۔ یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا مقصد۔ مولانا کی اس عبارت پر بریلی کے اندر ایسا کوہرام مچا کہ الامان والحفیظ۔ مجھے حیرت ہے بریلی کے جبہ و دستار پر کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہم ہی عاشق رسول ہے، ہم ہی وہ ایک جماعت ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھا، ہم ہی وہ ایک جماعت ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فضیلت محمدیہ سے روشناس کرایا۔ اور دوسری طرف علمی قلاشی کا وہ عالم کہ 2 اور 2 4 کی طرح جو بات بالکل واضح تھی، آفتاب نصف النہار کی طرح جو بات بالکل روشن اور جلی تھی، اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر اتنا واویلا مچایا گیا۔ حالانکہ حضرت نانوتوی نے جو کچھ بھی اس عبارت کے اندر تحریر فرمایا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان ابن ثابت اسی بات کو بیان کر چکے ہیں۔ کیا دنیا والوں نے حضرت حسان ابن ثابت کا وہ شعر نہیں سنا؟ ما مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ یہ قصیدے، یہ اشعار، جب ان قصیدوں اور اشعار کے ذریعے سے دنیا داروں کی، حکمرانوں کی، بادشاہوں کی شان بیان کی جاتی ہے، تو یہ دنیا دار، یہ بادشاہ، یہ حکمراں ان قصیدوں سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قصیدے اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اے دنیا والوں، محمد عربی کی ذات کو بادشاہوں پر قیاس مت کرنا، حکمرانوں پر قیاس مت کرنا۔ میرے قصیدے محمد عربی کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے، میرے قصیدے محمد عربی کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، میرے افکار و تخیلات محمد عربی کے فضائل و محاسن کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جب میں اپنے اشعار کے اندر، اپنے قصیدوں کے اندر محمد عربی کا تذکرہ کرتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، تو آپ کے تذکرے کے ذریعے، آپ کی بات کے ذریعے میں اپنے اشعار کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہوں، میں اپنے اشعار کی فضیلت میں اضافہ کرتا ہوں۔ میرے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے لال و گوہر کی طرح جگمگاتے ہیں۔ یہ حسان ابن ثابت کے اس شعر کا مفہوم ہے جو انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ یہ حسان ابن ثابت کا کوئی شعری تخیل نہیں تھا جس کو انہوں نے الفاظ کے پیکر میں ڈھال دیا تھا، نہیں، حسان ابن ثابت نے دنیا کے سامنے حقیقت بیان کی تھی، دنیا کو ایک نکتہ بیان کیا تھا۔ وہ نکتہ کیا تھا کہ ایک طرف ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایک طرف ہے دنیا کی تمام چیزیں، تمام اشیاء۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا کی کسی شے سے جڑتی ہے، آپ کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہوتا ہے، تو فضیلت بڑھتی ہے، شان میں اضافہ ہوتا ہے، قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ لیکن کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مقدس ذات ہے جس کی تعریف خود رب بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
تو جس ذات کی مدح و ثنا خالق کائنات بیان کرے، جو خالق کائنات کا ممدوح ہو، اس شے کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے یا نہ کرنے سے اس کی فضیلت، اس کے کمالات، اس کے محاسن پر کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کسی شے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے تو اس شے کی قدر و قیمت، اس شے کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس شے کی فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ کا جسم اطہر مدینہ کی زینت بنا، مدینہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان و علی کے سسر ہوئے، دونوں کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ ابو بکر و عمر کے داماد ہوئے، دونوں کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ 1,24,000 صحابہ کرام کے معلم ہوئے، 1,24,000 صحابہ کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ نے غار حرا میں قیام کیا، غار حرا کی فضیلت بڑھ گئی۔ آپ نے غار ثور کے اندر پناہ لی، غار ثور کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ تو چیزوں کی نسبت، چیزوں کی اضافت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو بے شک قدر و قیمت بڑھتی ہے، بے شک فضیلت بڑھتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ اس شے کی بڑھتی ہے جس کی نسبت حضور کی طرف کی جائے۔ یہ نکتہ حسان ابن ثابت نے دنیا کے سامنے بیان کیا۔ اسی نکتے کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے انداز، دوسرے اسلوب میں بیان کیا۔ کیا کہا کہ تقدم اور تأخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں، یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آخری زمانے سے جڑتی ہے تو اس آخری زمانے سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں اس زمانے کے لیے فضیلت کا سامان ضرور پیدا ہو گیا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو قاسم نانوتوی آخر یہی تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے زمانہ اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان دونوں کی نسبت ہو گئی، ان دونوں کا تعلق جڑ گیا، اور تعلق کے جڑنے کی وجہ سے، نسبت کے ہونے کی وجہ سے، اضافت کے ہونے کی وجہ سے قدر و قیمت میں اضافہ ہوا، فضیلت میں اضافہ ہوا، لیکن کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ حسان ابن ثابت 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب بھی دو حضور سے نسبت جڑے گی کسی کی، فضیلت میں اضافہ ہوگا تو اس شے کا ہوگا۔ تو اسی نقطے کو محمد بن قاسم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ نسبت جڑی تو فضیلت حضور کی نہیں بڑھی، حضور تو فضیلت کے اعلیٰ معراج پر ہیں۔ ہاں فضیلت بڑھی کس کی؟ زمانے کی بڑھ گئی۔ اس مختصر سی وضاحت کو سامنے رکھ کر اب ہر شخص ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اگر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت کی بات نہیں، تو کیا غلط کہا؟ کون سی گستاخی کہہ دی؟ قاسم نانوتوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نقطے پر تو دنیا کو سر دھننا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ جس نے اتنا باریک نقطہ دنیا کو سمجھایا اور سکھایا، اسی کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔